روایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اگر اس کا اسلام ثابت ہے پھر اس سے اگلی مسئلہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے افعال کیسے، اخلاق کیسے. پھر تیسرے مرحلے پر اس پر ضبط ہے، اس کا حفظ ہے. سمجھے نا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر اس کی روایت ہی نہیں. تو جو بےتی حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں ان کی روایت قابل قبول نہیں. لیکن پھر بھی تعجب ہوتا ہے، یہ باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. آپ جابر بن یزید جوفی ہے نا، جابر بن یزید جوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رجت کا قائل تھا. وہ رجت کا، حضرت علی کی رجت کا قائل تھا. اللہ اکبر. لیکن سنن میں جابر جوفی سے روایتیں موجود ہیں یا نہیں؟ سنن میں، صحاح میں تو نہیں ہیں، سنن میں ہیں یا نہیں؟ سنن میں موجود ہیں. حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ہے تو اقضا بن جابر، مگر وہ اور ان کے شاگرد جابر جوفی سے پھر بھی روایت لیتے ہیں، اس سے پھر بھی روایت لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسئلہ اصول حدیث میں کہنا چاہیے کہ مشکل ترین مسائل میں سے ایک. کہ حال تو اب یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے. ہر فرقہ دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ یہ کافر. اگر کسی کے ایک فتوے کی بنیاد پر کفر کا اطلاق مان لیا جائے تو پھر شاید مسلمان فرقوں میں کوئی رہے نہ. پھر روایت کس کی؟ سب کی روایت ختم. اس لیے یہ چیز بہرحال خاصی مرحلہ دیکھیے. الحارث آور ہے معروف راوی، امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ کذاب، یکذب، جھوٹ بولتا ہے. حضرت علی کا شاگرد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو بعض ائمہ جنہوں نے اسے حسن الحدیث قرار دیا، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تعویل انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ اس کے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بول، کہ جو یہ مذہب رکھتا ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے تشیع کا، شیعت کا، رافضیت کا، وہ اس عقیدے میں یہ جھوٹ بولتے، یعنی یہ تعبیر کی. اللہ اکبر. تو اسی طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، یعنی روایات ہیں، راوی ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی روایتیں جو ہیں نا وہ کتب میں پائی جاتی ہیں. یہ ابان کے ترجمے میں، ابان بن تغلب کے ترجمے میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ ابن حجر نے بھی اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی. کا ترجمہ لائے نا میزان میں ابان کا، یہ ہے، یہ کہتے بھی ہیں شیع جلد لکنہ صدوق فلنا صدقہ وعلیہ بدعۃ. کہتے ہیں وثقہ احمد وابن معین وابو حاتم وورد وابن عدی وقال کان غالیا فی التشیع وقال السعدی زائغ مجاہر. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں وجوابہ ان البدعۃ علی ضربین فبدعۃ صغریٰ کا غلو تشیع او قد تشیع بلا غلو ولا تحرف فہذا کثیر من التابعین وتابعیہم مع الدین والورع والصدق فلو رد حدیث ہؤلاء لذهب جملۃ من الآثار النبویہ وهذه مفسدۃ بینہ ثم بدعۃ کبریٰ كالرفض الكامل والغلو والحث على ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما
والدعاء الیہ فہذا النوع لا یحتج بہ ولا کرامہ، جو نقد کرتا ہے حضرت شیخین پر اور اس کا داعی بھی ہے بدعت کبریٰ کا، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تقریب نہیں ہے اور نہ وہ استدلال اس کی روایت سے کیا جائے گا۔ پھر آگے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تشیع کیسے ہے اور پہلے دور میں تشیع کیا ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں ابان بن تغلب کے ترجمے میں۔